باتوں میں رب تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق سے یہاں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ اس مہینے کو بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، تو اسی حوالے سے ہی موضوع چل رہا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شہید کے بارے میں۔ شہید کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، تو پھر ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مقام کو ہم اپنے ذہن کے مطابق سمجھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، گمان بھی نہ کرو وہ مردہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو۔ بعض بندے کہتے نہیں ہیں لیکن وہ دماغ سے سوچ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی منع فرمایا کہ شہید کو اپنے گمان میں بھی، اپنی عقل میں، اگرچہ تم زبان سے انہیں مردہ نہیں کہتے لیکن اپنی عقل بھی وہاں نہ چلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، پھر کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ بھی ہیں، عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، انہیں رب تعالیٰ رزق دیتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، رب تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ اب شہید کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ شہید کتنے ہیں، کس کو تم شہید سمجھتے ہو، شہید کون سے ہیں، کس کو تم شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا جو اللہ کی راہ میں، حدیث پاک کا مفہوم صحابہ نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو جنگ و جہاد میں جائے اور وہاں شہید ہو جائے، وہاں قتل ہو جائے، اسے رب تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، چونکہ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، حضور نے فرمایا ایسے تو شہید بہت کم ہو جائیں گے میری امت میں، حضور نے فرمایا ایسے تو کم ہو جائیں گے شہید، جو جہاد کرے صرف اسے ہی شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں پھر کون کون شہید ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کے مرض میں مرا رب تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن چونکہ بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 3-4 جمعے ہو گئے بس ذکر حسین 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 کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں موضوع سے کہ جو بندہ طاعون کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے۔ سرکار نے کرم کو محدود نہ رکھا، سرکار نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے، اور ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہم حسن حسن کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، حضور نے فرمایا جو حسین حسین کرتا رہے گا، جو حسن حسن کرتا رہے گا، حضور نے فرمایا جو میری آل سے وفا کرے گا وہ مرے گا تو رب تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ جو آل محمد کی محبت میں مرا مات شہیدہ،
رب تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ شہید ہو جاتا ہے اس پر کرم کیا ہوتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے اس پر کرم کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ شہید پر یہ کرم ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر شہید کو رب تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اسے حکم ہوگا تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو سکتا ہے۔ شہید، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اب یہ شہادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب توجہ کریں، ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہوگی، اسے مارا جا رہا ہے تلوار کی صورت میں یا نیزے کی صورت میں، جیسے بھی اس پر وار ہو رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس پر کرم یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے، پھر رب تعالیٰ اپنا دیدار اس شہید کو کرا دیتا ہے۔ توجہ کریں، شہادت میں رب تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ اب کیسے تکلیف ہو سکتی ہے شہید کو؟ بہت سے احباب یہ سمجھتے رہے کہ بھائی کربلا میں امام حسین تو مجبور تھے، بھائی وہ تو گئے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تھے، اور ابھی میں نے یہ تفصیلاً بیان کرنا ہے کہ وہاں جانا ہی یہ مقصد تھا کہ شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے۔ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ کریں، ایک مثال سے قرآن کی دلیل دیتا ہوں۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانا دیا کہ تم یوسف کی باتیں کرتی رہتی ہو، یوسف علیہ السلام کی باتیں کرتی ہو، تو ہے کیا ان میں؟ تو آپ زلیخا نے کہا آؤ ذرا، پھل ہاتھ میں دے دیے اور چھری تھما دی، اور ادھر سے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں۔ اب سہیلیاں، انہوں نے کاٹنا پھل تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کیا ہوا؟ جیسے یوسف علیہ السلام آئے تو پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، انہیں تکلیف تک نہ ہوئی، کیونکہ سامنے حسن یوسف تھا۔ سامنے حسن یوسف ہو تو پھر ہاتھ کٹ گئے، پتہ بھی نہ چلا، احساس بھی نہ ہوا۔ سامنے حسن یوسف ہو تو تکلیف نہیں ہوتی، ہاتھ کٹ گئے قرآن کہتا ہے۔ اور ادھر جب شہید کی بات آتی ہے، جب اسے شہادت کا رتبہ مل رہا ہوتا ہے، اس پر جب وار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت رب کے جلوے سامنے ہوتے ہیں، حسن یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی، اور جب رب کا دیدار ہو رہا ہو تو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ جب رب کے جلوے سامنے ہوں تو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے والد صاحب کر رہے تھے کہ بھائی گمان بھی نہیں کرنا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، لیکن کربلا کے بعد بھی اگر کوئی گمان کرتا ہے تو پھر عجیب بات ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کی مثال دیکھنی ہو کہ شہید ہو گیا پھر بھی وہ زندہ ہے، تو پھر کربلا کے مقام پر چلے جاؤ، وہاں دیکھو حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے،
پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں، ہمیں کہتے ہیں بھائی کربلا میں، عراق میں امام حسین کا مزار ہے، کربلا میں اتنا دور ہے، آپ انہیں کیوں پکارتے ہیں، کیوں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ تو میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مالک اتنا ہمارے قریب ہے۔ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کیوں اتنا پکارتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کتنا قریب ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے قریب ہے اور شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے۔ اب توجہ کریں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، قرآن سے پوچھنا ہے، اے قرآن یہ بتا کہ شہید کہاں ہے، شہید کہاں ہے؟ تو قرآن نے بتایا بل احیاء، شہید زندہ بھی ہے، عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بھائی اتنی دور ہیں اور وہ کیسے ہمارا ذکر کرنا اور کیسے ہماری فریاد سن سکتے ہیں؟ تو توجہ کریں، رب ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور جو شہید ہے وہ رب کے پاس ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب ہمارے قریب ہے، اور رب کے قریب حسین جو شہید ہیں وہ رب کے قریب ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ رب ہمارے قریب ہے، حسین رب کے قریب ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب کے واسطے سے حسین ہمارے قریب ہیں، کیونکہ عند ربہم۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بھائی ان سے کیوں مانگتے ہو؟ رب انہیں عطا کرتا ہے، وہ بندوں کو عطا کرتے ہیں، انہیں دیا جا رہا ہے۔ اب توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے کہا وہ مدد کرتے ہیں، کرم فرما سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کی ایک اور دلیل حدیث پاک میں ہے، جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، دیکھنا پھر خدا کا ہوتا ہے۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ رب سے جو مانگتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کے سارے خزانے اس بندے کو عطا کر دیے جاتے ہیں، وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہ جو نفل ہے یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ میرا ثواب بڑھ جائے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ یہ نفل پڑھنا اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کربلا سے کیسے امام حسین تمہاری فریاد کو سن سکتے ہیں، وہ مدد فرما سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ ہو سکتا ہے جب وہ بندہ جو نفل پڑھتے پڑھتے اپنی صرف اپنے ثواب کی خاطر، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور میری نیکیاں بڑھ جائیں، مقصد یہ ہوتا ہے وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے، کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں تو اس کی ہوتی ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے،
وہ اتنا رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آؤ اب امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ تو ایک عام مومن جو نفل پڑھتے پڑھتے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، ان کے مقابلے میں امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین تو آپ کے بارے میں آتا ہے 1000 رکعت نفل 24 گھنٹے میں پڑھا کرتے تھے۔ آؤ امام حسین کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ ادھر تو صرف نفل پڑھی ہے اپنی ذات کے لیے، کائنات اسے دے دی گئی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ میرا حسین وہ ہے جس نے اپنی خاطر نہیں، امت مسلمہ کی خاطر، اس نے اپنی خاطر نہیں، سب کی خاطر اسلام بچایا ہے، اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے، علی اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا ہے، اولو محمد کو بھی قربان کر دیا ہے، ابو بکر بن علی کو بھی قربان کر دیا ہے، عمر بن علی کو بھی قربان کر دیا ہے، عثمان بن علی کو بھی قربان کر دیا ہے۔ 72 لاشیں رب کی بارگاہ میں قربان کر دیے ہیں، اپنا جسم بھی قربان کر دیا ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھے تو وہ سارے کام کر سکتا ہے، مدد بھی کر سکتا ہے، فریاد کو بھی سن سکتا ہے۔ تو میرا حسین جس نے سب کچھ لٹا دیا ہے، وہ بھی سب کی مدد فرما سکتا ہے۔ جو بندہ نفل پڑھے رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرا حسین تو وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا حسین تو وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور پھر کتنے محبوب ہیں، یہ کتنے محبوب ہیں امام حسین علیہ السلام رب کے۔ بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا، کتنے محبوب ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ہرن کا بچہ پیش کیا، کہا حضور میں یہ آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں۔ ہرن کا بچہ آپ نے قبول فرما لیا۔ اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی، مولا علی کے بڑے شہزادے، وہ آ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے وہ ہرن کا بچہ امام حسن کو عطا کر دیا۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کرم فرما سکتے ہیں؟ میں نے کہا امام حسین یہ رب کے بھی محبوب ہیں اور حضور کے بھی محبوب ہیں۔ اب امام حسن وہ ہرن کا بچہ گھر لے کر گئے، امام حسین گھر آئے، دیکھا کہ بڑے بھائی ہرن کے بچے سے کھیل رہے ہیں، کہا کہاں سے ملا ہے؟ تو بتایا کہ نانا جان نے عطا کیا ہے، نانا جان نے عطا کیا ہے۔ آپ آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگے مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اب وہ جو شکاری تھا اس نے تو ایک ہرن کا بچہ دیا تھا، اب حضور علیہ السلام نے بہلایا، لیکن آپ کا اصرار باپ نے امام حسن کو عطا کیا، ایک مجھے بھی عطا کریں۔ اب ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، اصرار بڑھ رہا تھا، ضد آپ کی بڑھ رہی تھی کہ مجھے ہرن کا بچہ چاہیے۔ اتنے میں ایک ہرنی آ گئی اور وہ اپنا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے کلام کرتے ہیں کہ یہ تو کیسے آ گئی، یہ معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ ایک شکاری نے میرا بچہ شکار کر لیا، میرے 2 بچے تھے، ایک وہ شکار کر کر لے آیا، دوسرے کو میں دودھ پلا رہی تھی، اور ادھر سے امام حسین آپ سے ضد کر رہے تھے کہ مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے بچہ چاہیے، اور پھر ادھر آپ سے یہ ضد کر رہے تھے۔ وہ شکاری شکار کر کے ایک بچہ تو آپ کی بارگاہ میں لے آیا تھا، ادھر سے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ میرا حسین جو ہے اسے رونے مت دینا، جلدی جاؤ اور اس اپنے ہرنی کے بچے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اب ہرنی کہتی ہے خدا کا شکر ہے ابھی حسین روئے نہیں تھے، پہلے ہی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو رب جس سے اتنا پیار کرے وہ سب کچھ کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب
کربلا کے لیے آپ نے تیاری کی تو آپ نانا جان کے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار اقدس پر حضور کے روضے پر حاضر ہوئے اور عرض کی نانا جان آج مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان آپ تو وہ تھے میرے لیے سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے، آپ تو وہ تھے جو مجھے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ اس طرح کے جملے آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیے ایک رات، پھر آپ چلے گئے، پھر دوسری رات دوبارہ آئے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر وہیں آپ لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی تو سرکار خواب میں آ گئے، سرکار خواب میں آ گئے اور اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کا لشکر بھی ساتھ ہے، اور آپ نے فرمایا اے حسین یہ تیرا امتحان ہے، تم نے اس میں کامیابی حاصل کر کے پھر جب تم یہ کامیابی حاصل کر لو گے اس کے بعد رب تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اب لوگ یہاں پر ایک بات یہ کرتے ہیں، اس سے پہلے 2 حدیثیں آپ کو سناؤں۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتی ہیں کہ حسن حسین ہمارے گھر میں کھیل رہے تھے، حسن اور حسین کھیل رہے تھے، جبریل امین آئے اور عرض کی کہ حضور یہ جو حسین کھیل رہا ہے رب تعالیٰ آپ سے یہ بچہ لے لے گا، اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین نے ایک مٹی تھی، وہ مٹی بھی تھوڑی سی کربلا کی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مٹی، ابھی حسین چھوٹے ہیں، ابھی حسین چھوٹے، میرے ان جملوں پر دھیان رکھیے گا، ابھی حسین چھوٹے ہیں، اور پھر اس وقت جبریل امین نے یہ بات سنا دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حسین کو سینے سے لگایا، آپ روئے، آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ یہ مٹی اپنے پاس رکھو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جب یہ خون بن جائے۔ اب اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کربلا کے مقام پر پہنچے، آپ نے بتایا کہ میرے حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حسین کے گھر والے اور میرے حسین کے اونٹوں کو یہاں بٹھایا جائے گا، ان کے کجاوے یہاں رکھے جائیں گے، وہ یہاں آ کر تشریف لائیں گے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر پہلی بات بچپن میں ہو رہا ہے، بچپن میں آپ کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی آپ بچے ہیں، حضور بھی جانتے ہیں اور اماں سیدہ کائنات بھی جانتی ہیں، مولا کائنات بھی جانتے ہیں، امام حسن بھی جانتے ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں، اور آپ کی شہادت کی شہرت بچپن میں ہو گئی تھی۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، شہرت بعد میں ہوتی ہے، میرا حسین وہ ہے ابھی شہید نہ ہوئے تھے پہلے ہی شہرت ہو چکی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہاں تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مدد نہیں کی، آپ نے تو کوئی مدد نہیں کی، مشکل کشا آپ کا لقب ہے، جب وہ مشکل کشا ہیں، نبی مشکل کشا ہیں، تو پھر کیسے مدد نہیں کی، کیوں مدد نہیں کی، اپنے ہی شہزادی کی مدد نہیں کی۔ تو میں نے کہا اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس کی مثال آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بچے کو امتحان دلایا جاتا ہے اور امتحان کے بعد ہی اس کو ایک منصب اور ایک مقام ملتا ہے، تو یہاں تو دوسری بات یہ ہے، صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود یہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے کہ میری یہ تمنا ہے مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ مجھے شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ جسے شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو یہ تو ایسا منصب تھا، اس سے بچانا تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ منصب پر جانے والا ہو اور بندہ اس کی جا کر ایسی ہیلپ کرے کہ اسے روک لے،
تو یہ تو الٹا نقصان ہوتا ہے اس بچے کا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب ملنے والا تھا۔ اور آخری بات، بڑی توجہ طلب بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آخری رات تھی، آپ نے آخری رات میں اپنے جو 7 لوگ تھے ان سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا اندھیری رات ہے، رات ہو رہی ہے، کوئی بھی یہاں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، جو جانا چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، میں کسی کو بھی نہیں روکوں گا، ایک ایک اونٹ لے اور میری اہل بیت کو لے اور چلا جائے۔ لیکن سب نے یہی جواب دیا، متفقہ طور پر سب نے یہی کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم کیسے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم شہید تو ہو جائیں گے لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جب آپ نے یہ کہا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن حضرت زبیر بن قیس کے بارے میں آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہماری بات سنیں، میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے مجھے 1000 بار شہید کیا جائے اور 1000 بار زندہ کیا جائے، پھر میں آپ کو بھی بچا لوں اور آپ کی اہل بیت کو بھی بچا لوں۔ جب سب متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں، آپ کے ساتھ رہیں، ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے وقت میں امام علی مقام کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو امام علی مقام نے وہی کربلا کے مقام پر آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو آسمانوں کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو جو تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اب رب تعالیٰ نے تم پر یہ کرم فرما دیا ہے، رب تعالیٰ نے تمہارے جنت میں محلات بنا دیے ہیں۔ کربلا کے مقام پر امام علی مقام نے وہیں کھڑے کھڑے جنت دیکھی بھی صحیح، جنت دکھائی بھی صحیح، کیونکہ جنت کے سردار ہیں۔ جب وہاں کھڑے کھڑے جنت کو دیکھ سکتے ہیں تو آج ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج بھی مزار پاک سے ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور کرم بھی فرما سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔